بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو اصول فقہ میں ہے۔ مقصد اول مباحث الفاظ کے بیان میں ہے۔ خداوند منان کے لطف و کرم سے مقصد اول کے 4 ابواب آپ کی خدمت میں عرض ہوئے۔ باب خامس یعنی 5واں باب عام اور خاص کے بیان میں ہے۔ علم اصول کے مہم ترین مباحث میں سے ایک بحث عام اور خاص کے بارے میں ہے کہ فقہ جعفریہ میں اس کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ فقہی مباحث میں بحث عام اور خاص بہت زیادہ مفید ہے، لہٰذا عام و خاص کے مباحث کو بہت ہی دقت کے ساتھ انشاءاللہ آپ ملاحظہ کریں گے، تاکہ جو یہاں پر نکات ذکر ہو رہے ہیں ان نکات کو اچھے طریقے سے یاد کریں اور اس کے بعد جب آپ فقہ کی وادی میں وارد ہوں تو ان سے استفادہ کریں۔ اچھا، عام و خاص کے مباحث کا آغاز باقاعدہ آغا مظفر ایک تمہید کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ یہ تمہید اور مقدمہ 4 اصطلاحات کی وضاحت کے بیان میں ہے۔ 1 عام، 2 خاص، 3 تخصیص، 4 تخصص۔ ان 4 اصطلاحات کی وضاحت کرتے ہیں مقدمے میں۔ اچھا دیکھیں، عام اور خاص یہ جو 2 اصطلاحیں ہیں ان کا مفہوم بدیہی اور روشن ہے، لہذا حق کے مطلب یہ ہے کہ عام و خاص کو تعریف کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس مفہوم سے آشنا ہونے کے لیے تعریف لفظی کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ پہلا اصطلاح عام۔ عام کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ عام اس لفظ کو کہا جاتا ہے کہ جس لفظ کا معنی اور مفہوم تمام افراد و مصادیق کہ جن پر عنوان عام صادق آتا ہے ان کو شامل ہو۔ دوسرے لفظوں میں عنوان عام جن جن چیزوں پر صادق آنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ عنوان عام اس کے تمام افراد اور مصادیق کو شامل ہو۔ مثال، کل انسان، یہ عام ہے، جس جس پر عنوان انسان صادق آتا ہے کل انسان اس کو شامل ہے، اسے کہتے ہیں عام۔ یا مثلا کل شیء، یہ عام ہے، یعنی جس جس پر عنوان شے کا اطلاق ہو سکتا ہے اس کے تمام افراد و مصادیق کو کل شیء شامل ہے، اسے کہتے ہیں عام۔ پس عام اس لفظ کو کہا جاتا ہے کہ جس کا عنوان جس جس چیز پر صادق آ سکتا ہے اس کو شامل ہو۔ اچھا، آغا مظفر فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار عام حکم کو بھی کہا جاتا ہے۔ ابھی تک جو ہم نے عام کا بیان کیا، عام یعنی وہ لفظ جو شامل ہو ہر اس شے کو جس پر عنوان عام صادق آ سکتا ہے۔
یہ ابھی تک ایسے بیان کر رہے تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ کبھی کبھار حکم کو بھی عام کہا جاتا ہے۔ اچھا، حکم کو عام کہتے ہیں کیوں؟ فرماتے ہیں 3 اعتبارات کے لحاظ سے۔ ایک، اس اعتبار سے حکم کو عام کہتے ہیں کہ موضوع کے تمام افراد کو شامل ہے۔ اس اعتبار سے اس حکم کو کہتے ہیں عام۔ مثلا کل شیء طاہر، حکم طہارت عمومیت رکھتا ہے۔ یا احل لکم ما فی الارض جمیعا، حکم حلیت عمومیت رکھتا ہے، یعنی جو کچھ زمین کے اندر ہے اس کے تمام مصادیق کو یہ حکم حلیت شامل ہے۔ پس ایک مرتبہ حکم عام کہا جاتا ہے موضوع کے افراد کے لحاظ سے، یعنی موضوع کے تمام افراد کو شامل ہے۔ دوسری مرتبہ حکم عام کہتے ہیں اس اعتبار سے کہ متعلق کے تمام افراد کو شامل ہے۔ موضوع کی بات نہیں کر رہے، متعلق کی بات کر رہے ہیں۔ جیسے حکم تکلیفی میں ہم نے عرض کیا تھا کہ متعلق وہ فعل اختیاری بندہ ہے۔ مثلا اکرم کل عالم، درست آگا، ہر عالم کا اکرام کرو۔ یہاں پر اکرام علماء ہر حالت میں شامل ہے، عالم بیٹھا ہو، عالم اٹھا ہو، کسی بھی حالت میں وہ سب کو شامل ہے۔ پس متعلق کے اعتبار سے افراد کی عمومیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی حکم عام کہتے ہیں۔ کبھی کبھار حکم عام کہتے ہیں مکلفین کے اعتبار سے کہ تمام مکلفین کو شامل ہے۔ مثلا وجوب صلاۃ عام ہے، یعنی تمام مکلفین کو شامل ہے۔ ولا یختص بمکلف دون اخری، ہر مکلف کو شامل ہے۔ خوب، درست آقا جان۔ بس یہ ہو گئی بات عام کی، کہ عام کی تعریف میں 2 نکات کو ذکر کیا۔ ایک، عام اس لفظ کو کہتے ہیں جو اپنے مفہوم کے اعتبار سے شامل ہے تمام ان چیزوں کو کہ جن پر وہ عنوان صادق آ سکتا ہے۔ 2، عام کہتے ہیں حکم کے اعتبار سے۔ حکم کے اعتبار سے اس کی 3 صورتیں، یا تو اس کو حکم عام کہتے ہیں اس لحاظ سے کہ موضوع کے تمام افراد کو شامل ہے، یا حکم عام کہتے ہیں اس اعتبار سے کہ متعلق کے تمام افراد کو شامل ہے، یا حکم عام کہتے ہیں اس اعتبار سے کہ مکلف کے تمام افراد کو شامل ہے، تمام مکلفین کو شامل ہے۔ پس حکم عام ان 3 جہتوں کے اعتبار سے۔ خوب، یہ ہو گئی اصطلاح عام کی وضاحت۔ 2، خاص۔ خاص کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ عام کے مقابلے میں خاص آتا ہے۔ خاص یعنی وہ لفظ جو بعض افراد کو شامل ہے، وہ عنوان جو اپنے مصادیق پر شمولیت رکھتا ہے اس عنوان کے بعض افراد کو شامل ہے۔ مثلا اکرم بعض العلماء، یا یجب اکرام بعض العلماء، عنوان علماء جن جن چیزوں کو شامل ہے ان کے بعض افراد کو خاص شامل ہے، درست ہے۔ یا یہاں پر بھی کہہ سکتے ہیں کہ خاص حکم کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، موضوع کے بعض افراد کو شامل ہو، متعلق کے بعض افراد کو شامل ہو، یا بعض مکلفین کو شامل ہو، اسے کہیں گے خاص، کہ دونوں کا مفہوم روشن ہے۔ اچھا، تیسرا اصطلاح ہے تخصیص۔ تخصیص کے بارے میں موجز میں بھی گفتگو ہو چکی ہے، لیکن اجمالاً یہاں پر یہ بیان ہے۔ تخصیص یعنی موضوع کے بعض افراد کو حکم عام سے خارج کرنا، یعنی بذات خود عنوان عام فی نفس ہی سب کو شامل ہے، موضوعاً سب کو شامل ہے، لیکن حکماً اس عنوان عام کے بعض افراد کو خارج کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے نا مستثنی متصل میں، مستثنی متصل میں کیسے ہوتا ہے
جاءنی القوم الا زیدن. اب یہاں پر زیدن کو قوم سے خارج کر رہے ہیں. البتہ یہ خروج موضوعی نہیں ہے. معنی یہ نہیں ہے کہ زید قوم میں داخل نہیں ہے، نہ، موضوعاً زید قوم کے اندر داخل ہے، لیکن قوم کے لیے جو حکم پیش کیا جا رہا ہے مجیء کا، اس حکم سے زید کو نکال رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں حکم مجیء زید کے لیے نہیں ہے. اسی طریقے سے تخصیص میں ہوتا ہے کہ عنوان عام فی نفس ہی اس کو شامل ہے، لیکن حکماً آپ اس سے بعض افراد کو نکال دیتے ہیں. مثال، اکرم العلماء الا الفاسقین منہم. آغا تمام علماء کا اکرام کرو سوائے علماء میں سے جو فاسق ہے ان کے، یعنی فاسقین کا اکرام نہیں کرنا. اب یہ جو فاسق ہے، ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ وہ عالم نہیں ہے. عنوان عالم اس پر بھی صادق آتا ہے، موضوعاً عالم کے دائرے میں داخل ہے، لیکن علماء کے لیے جو اکرام کا حکم ہے اس حکم سے فاسقین کو باہر نکال رہے ہیں. اسے کہتے ہیں تخصیص، یا دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں تخصیص خروج حکمی ہے. ایک شے کو دوسرے شے کے حکم سے خارج کرنا، ولو ان کے موضوعاً اس کے اندر داخل ہے. فتعمل جیدنا. اس کے مقابلے میں چوتھا عنوان ہے تخصص. تخصص سے مراد یہ ہے کہ عام ابتدا سے ہی اس کو شامل نہیں ہے، یعنی خروج موضوعی ہے. مثلا آپ کہتے ہیں اکرم العلماء، تو اب جتنے بھی جہال ہیں، جاہل حضرات ہیں، وہ خود بخود نکل گئے، کیونکہ عنوان علماء جاہل کو ابتدا سے شامل ہی نہیں ہے. لہذا تخصص میں خروج موضوعی ہے، قہراً خروج موضوعی ہے تو خروج حکمی بھی ہوگا، لیکن تخصیص میں خروج حکمی ہے، خروج موضوعی نہیں ہے. خود دیکھیں اس عبارت کے ٹکڑے کو. الباب الخامس العام والخاص. تمہید. العام والخاص ہما من المفاہیم الواضحۃ البدیہیہ. فرماتے ہیں یہ دونوں مفاہیم واضحہ بدیہیہ میں سے روشن ہے کہ التی لا تحتاج الی التعریف، ایسے مفاہیم کے جن کو تعریف کی ضرورت نہیں ہے، الا لشرح اللفظ، مگر شرح لفظ، تعریف لفظی، الا لشرح اللفظ و تقریب المعنی الی الذہن، بلے فقط معنی کو ذہن کے قریب کرنے کے لیے الفاظ بدل کے آپ کو بات بتا رہے ہیں. فَلِذَلِكَ لَا مَحَلَّ لِتَعْرِيفِهِمَا بِتَعَارِيفَ الْحَقِيقِيَّةِ. لہذا یہاں پر عام اور خاص کی تعریف حقیقی کا مورد نہیں ہے کہ بیٹھ کر ہم آ کر یہاں پر مختلف تعریفات کو ذکر کریں اور اس کے بعد نقض و ابرام کریں، نہ. والقصد من العام، آگا عام سے مقصود کیا ہے؟ اللفظ شامل بمفہوم، وہ لفظ جو اپنے مفہوم کے ذریعے سے شامل ہو، کسے؟ لجمیع ما یصلح انطباق عنوان ہی علیہ، ہر اس شے کو، ما سے مراد یعنی افراد، مصادیق، تمام ان افراد اور مصادیق کو شامل ہو کہ یصلح انطباق عنوان ہی علیہ، کہ جس ما پر، علیہ کی ضمیر ما کی طرف جا رہی ہے یعنی مصادیق، جن مصادیق پر اس عام کے عنوان کا انطباق ہو سکتا ہو. درست ہے آگا. فی ثبوت الحکم لا، اس اعتبار سے کہ حکم ان کو شامل ہے، حکم کے شمول کے اعتبار سے
عنوان عام کا جس جس فرد پر انطباق ہو سکتا ہے اس کو شامل ہو، اسے کہتے ہیں عام۔ وقد یقال للحکم، اگر کبھی کبھار عام حکم کی بھی صفت واقع ہوتا ہے، یعنی حکم عام، انہو عام ایضاً، یہ حکم بھی عام ہوتا ہے۔ کیسے؟ تین اعتبارات سے، بے اعتبار شمول ہی لجمیع افراد الموضوع، اس اعتبار سے کہ موضوع کے تمام افراد کو شامل ہو، او المتعلق، یعنی بے اعتبار شمول ہی لجمیع افراد المتعلق، او المکلف، یعنی بے اعتبار شمول ہی لجمیع افراد المکلف۔ درست آقا جان؟ موضوع، متعلق، ان کی وضاحت ہم پہلے مفہوم کے بحث میں کر چکے ہیں کہ معمولاً متعلق اور موضوع کی تفریق حکم تکلیفی میں ہوتی ہے، باقی حکم وضعی میں متعلق اور موضوع ایک ہی چیز ہوتا ہے، کہ وضاحت کر چکے ہیں پہلے بھی۔ والقصد من الخاص، اگر خاص سے مقصود کیا ہے؟ یہ قصد مصدر ہے، اس میں مفعول کے معنی میں، یعنی مقصود۔ خاص سے مقصود کیا ہے؟ الحکم الذی لا یشمل الا بعض افراد موضوعہ او المتعلق او المکلف، فرماتے ہیں خاص اس حکم کو کہا جاتا ہے کہ جو شامل نہیں ہوتا مگر موضوع کے بعض افراد کو، متعلق کے بعض افراد کو، یا مکلف کے بعض افراد کو۔ درست ہے؟ او کا عطف اس مکلف اور متعلق پر نہیں ہے، او کا عطف اس حکم پر ہے، یعنی القصد من الخاص الحکم او انہ اللفظ الدال علی ذلک، اوپر والے پر، یا وہ لفظ جو دلالت کرے ان پر، یعنی بعض افراد موضوع پر، بعض افراد متعلق پر، بعض افراد مکلف پر۔ خوب، والتخصیص هو اخراج بعض الافراد عن شمول الحکم العام، تخصیص یعنی حکم عام کے شمول سے بعض افراد کو باہر نکال دینا، بعد ان کان اللفظ فی نفسہ شاملا لہ لولا التخصیص، اس چیز کے بعد کہ لفظ فی نفسہ ہی اس کو شامل تھا اگر تخصیص نہ ہوتی، یعنی خروج حکمی ہے، یعنی مستثنی متصل کی منزلت پر ہے۔ والتخصص هو ان یکون اللفظ من اول الامر، یعنی بلا تخصیص، تخصص یعنی لفظ ابتدا سے ہی غیر شامل لذالک الفرد، غیر المشمول للحکم، آغاز سے ہی اس فرد کو شامل نہ ہو، آغاز سے ہی مشمول حکم نہ ہو، آغاز سے ہی حکم اس کو شامل نہ ہو۔ خوب، یہ ہو گئی ان چار اصطلاحات کی وضاحت۔ اچھا، ایک نقطہ جس کی طرف توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں، اگرچہ یہاں پر اس کے بارے میں لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے، کفایہ کے اندر یہ بحث ہے کہ وہاں پر آپ لوگ پڑھیں گے۔ عام اپنے مدخول کی عمومیت پر دلالت کرتا ہے، جیسے ہم نے کہا نا کل انسان، اس کا جو مدخول ہے یہ عمومیت رکھتا ہے، یہ آپ لوگوں نے سمجھا۔ ایک بحث یہ ہے کہ عام کی جو دلالت ہے مدخول کے عمومیت پر، آیا ڈائریکٹ لفظ عام مستقیماً اپنے مدخول کے عمومیت کو بیان کرتا ہے، یا نہ مدخول میں پہلے اطلاق کو جاری کریں گے اور اس کے بعد لفظ عام مدخول کی عمومیت کو بیان کرے گا؟ یہ بحث کفایہ میں ہے کہ مرحوم آخوند اس بات کے قائل ہے کہ عام اپنے مدخول کی عمومیت پر دلالت کرتا ہے، لیکن پہلے مرحلے میں آپ کو مدخول کے اندر
اطلاق کو جاری کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد لفظ عام اس کی عمومیت کو بیان کرتا ہے۔ لیکن ان کے مقابلے میں بہت سارے محققین کہتے ہیں کہ نہ، مدخول میں اطلاق کے اجرا کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ لفظ عام اپنے مدخول کی عمومیت کو بیان کرتا ہے۔ یہ بات کفایہ میں ہے کہ انشاءاللہ وہاں پر آپ پڑھیں گے۔ ایک نقطہ اور اس کے بعد اقسام عام کے بارے میں گفتگو کو پیش کریں۔ سوال یہ ہے کہ عام اور مطلق میں کیا فرق ہے؟ عام اور مطلق میں کیا فرق ہے؟ عموم اور اطلاق میں کیا فرق ہے؟ اطلاق میں بھی شمول ہوتا ہے، شیوع ہوتا ہے، عموم کے اندر بھی عموم ہوتا ہے اور شیوع ہوتا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ الموجز فی اصول الفقہ میں تفصیلاً عرض کر چکا ہوں کہ اجمال مطلب یہ ہے کہ عموم کی دلالت شمول پر دلالت وضعی ہوتی ہے، جبکہ اطلاق کی دلالت عموم اور شیوع پر وضعی نہیں ہوتی بلکہ مقدمات حکمت کے توسط سے ہوتی ہے۔ اطلاق میں کوئی لفظ نہیں ہے کہ جو عمومیت کے لیے وضع کیا گیا ہو اور اس عمومیت کو بیان کر رہا ہو، نہ۔ اطلاق میں جیسا کہ بحث بھی آئے گی مطلق اور مقید کی، وہاں پر تفصیلاً عرض کریں گے، اطلاق میں جو عمومیت اور شیوع سمجھ میں آتا ہے وہ مقدمات حکمت کے ذریعے سے ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہاں پر قرینہ موجود ہے، اس قرینے کے ذریعے سے آپ شیوع اور اطلاق کو سمجھتے ہیں، جبکہ عام کے اندر جو عموم ہم سمجھتے ہیں وہ کسی لفظ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ مثلا کل انسان، یہاں پر عمومیت آپ لفظ کل کے ذریعے سے سمجھ رہے ہیں کہ لفظ کل عمومیت کو بیان کرتا ہے۔ وَإِن شِئْتَ قُلْتَ، عموم کی دلالت شیوع پر دلالت وضعی ہے، جبکہ اطلاق کی دلالت شیوع پر قرینہ حکمت کے ذریعے سے ہے، حال متکلم اس پر دلالت کرتا ہے۔ بہرحال یہ عام اور مطلق میں تفاوت۔ عام مظفر ایک اور بحث بیان کرتے ہیں، وہ بحث یہ ہے کہ اس عام کی 3 قسمیں ہیں۔ اچھا، یہاں پر بھی ایک بحث ہے کہ یہ جو 3 قسمیں آپ ذکر کریں بذات خود عام کی 3 قسمیں ہیں یا نہ، عام اس اعتبار سے کہ متعلق حکم واقع ہوا ہے، عام کی 3 قسمیں ہیں۔ یعنی بذات خود عام ایک ہی طریقے کا ہوتا ہے، عموم کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جو متعلق حکم قرار پاتا ہے، حکم جو اس کے ساتھ تعلق لیتا ہے وہ 3 طریقوں سے ہے، وگرنہ عام ایک ہی معنی میں ہے۔ یہ ایک بحث ہے کہ بعض افراد کہتے ہیں کہ بذات خود عام کی مختلف قسمیں نہیں ہیں، عام کی ایک ہی قسم ہے، عموم عموم ہے، اور بقول ہمارے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے عموم عموم ہوتا ہے، کوئی کیسا بھی ہو، عام استغراقی ہو یا مجموعی ہو یا بدلی ہو، عام عام ہوتا ہے، عام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن یہ 3 قسمیں بنتی ہیں کہ حکم اس عموم کے ساتھ کیسے تعلق لیتا ہے۔ تعلق حکم کے اعتبار سے عموم کی 3 قسمیں، جبکہ ان کے مقابلے میں ایک گروہ کا ماننا ہے کہ ناغا خود عام بذات خود 3 طریقوں کا ہے، یعنی متعلق حکم کے اعتبار سے اس کی قسمیں نہیں ہیں، بذات خود عام 3 طریقوں سے ہے۔ اچھا، آغا مظفر ان افراد میں سے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ عام متعلق حکم واقع ہونے کے لحاظ سے، کہ حکم اس کے ساتھ تعلق لیتا ہے، عام کی 3 قسمیں ہیں۔ یعنی وہی مرحوم آخون صاحب کفایہ والی بات کر رہے ہیں کہ تعلق حکم کے اعتبار سے عام کی 3 قسمیں ہیں۔ اچھا،
لیکن لقائل نہیں یقول آغا تعلق حکم کے اعتبار سے عام کی 3 قسمیں کیوں؟ بذات خود عام 3 طریقے کا ہوتا ہے، اور بہترین دلیل اس پر الفاظ ہے کہ انشاءاللہ ابھی عام کے اقسام کو بیان کرتے ہیں تو پھر اس کو ذکر کروں گا۔ خلاصہ کلام، مرحوم شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عام کی تعلق حکم کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں۔ ینقسم العام الی 3 اقسام، البتہ باعتبار تعلق الحکم بے، اس اعتبار سے کہ حکم اس کے ساتھ تعلق لیتا ہے، عام کی 3 قسمیں ہیں، وگرنہ بذات خود عام ایک ہی طرح کا ہوتا ہے۔ خوب، یہ بات ہو گئی اس اعتبار سے۔ اچھا، میں ان اقسام کے اندر وارد ہو جاؤں، لیکن وقت بھی تمام ہو رہا ہے، عبارت بھی کچھ ہے، چلے اس کو جلسے آئندہ پر رکھتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔